بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ الحمد کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بسم اللہ سورہ حمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کیا گیا۔ خوب اس کی جو وجہ بیان کی جا رہی تھی کہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ الحمد کا آغاز ہوا یا قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہوا۔ باغوی نے جو بیان کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کمال کی طرف پہنچائے اور انسان کو شرک اور جہالت کی تاریکی سے معرفت اور توحید کے نور کی طرف لے جایا جائے۔ لہذا مناسب ہے کہ ہر سورے کو خدا کے نام سے شروع کیا جائے۔ قرآن نازل ہوا تاکہ خدا کی معرفت ہو، خدا کی پہچان ہو، اور اس قانون سے سورہ برات استثناء ہے۔ کیونکہ سورہ برات کی جو ابتدا ہے وہ برات من المشرکین ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے رحمان الرحیم کی توصیف کے ساتھ بیان کرنا یہ سازگار نہیں ہے سورہ برات کے ساتھ۔ اس کے بعد آغا خوئی اپنی کتاب بیان میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نقطہ کہ خداوند متعال نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے بات کہی ہے پھر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنی کتاب تدوین کی ابتدا کی اپنے نام کے ذریعے سے، جس طریقے سے اپنی کتاب تکوین کا آغاز اپنے اتم میں نام کے ذریعے سے کیا۔ کیا مطلب؟ یہ جو قرآن ہے یہ تالیف ہے، اس کو تدوین کہا جاتا ہے۔ تدوین کیا، لکھا گیا، تالیف کیا خدا کے۔ اچھا یہ کتاب تدوین ہو گئی۔ اب اس کے لیے 4 چیزیں سن لیجئے۔ کتاب تدوین یعنی قرآن مجید، اس کو تدوین کی، اس کو تالیف کیا خداوند متعال نے، اس کو لکھا، اس کو بنایا، جو بھی ہے آپ اس کا نام دیں۔ ایک ہی کتاب تکوین۔ کتاب تکوین کس کو کہتے ہیں؟ کتاب تکوین کہتے ہیں یہ جو خداوند متعال نے کائنات کو کریٹ کیا، زمین و آسمان و لوح و قلم اور جنت و جہنم و دنیا اور آخرت، یہ سب عالم تکوین ہے۔
فرماتے ہیں کہ پر یہ دو نقطے واضح ہو گئے. ایک کتاب تدوین ہے, ایک کتاب تکوین ہے. کتاب تکوین یعنی یہ عالم امکان, یہ ساری کی ساری خدا کی کریچر, خدا کی ساری مخلوق, یہ عالم, یہ کتاب تکوین ہے. یعنی اس کو مجازن کتاب کا نام دے رہے ہیں, کتاب تکوین ہے یہ. خوب اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے, ہم نے اسم میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا. اسم نام. مثال کے طور پر اللہ اسم ہے. کس چیز کا اسم ہے؟ اس ذات باری تعالیٰ کا نام ہے. تو وہ ذات باری تعالیٰ مسمى ہو جائے گا, یہ اسم ہو جائے گا. یا مثال کے طور لفظ رحمان, لفظ رحیم, یہ سارے الفاظ ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں. الفاظ حقیقت نہیں ہوا کرتے ہیں, بلکہ الفاظ جن چیزوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں وہ حقیقت ہوا کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں نے پہلے ہی بیان کی تھی کہ مثال کے طور لفظ پانی, لفظ ہے پے الف نون یہ پانی, WATER واٹر, یہ لفظ ہے. لیکن وہ جو خارج میں, وہ جو واقع میں, حقیقت میں, لکوڈ فارم میں جو پانی ہے, اس کے لیے اس لفظ کو بنایا ہے. تو وہ جو خارج میں پانی ہے اس کو کہیں گے مسمى کہیں گے. اسم واٹر, وہ مسمى جو گلاس میں پانی ہے. اسی طرح سے دنیا کے ہر الفاظ, کے جتنے بھی الفاظ ہیں, الفاظ فقط و فقط زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. خود الفاظ کی حقیقت کچھ نہیں ہے. الفاظ کی حقیقت کچھ نہیں ہے. الفاظ فقط بنائے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اعتبار کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اعتبار کیا جاتا ہے, حقیقت نہیں ہے. لفظ بنانے والے نے لفظ بنایا تو یہ لفظ بن گیا. جیسے پانی کی اپنی ایک حقیقت ہے, آگ کی اپنی ایک حقیقت ہے. خدا متعال نے آگ بنائی, پانی بنایا. اب ایسا نہیں ہے کہ پانی کے لیے, اس لکوڈ فارم کے لیے پانی بھی آٹومیٹک اس کا نام خدا متعال نے آسمان سے نازل کیا. نہیں, وہ پانی کا لفظ بنانے والوں نے بنایا. اب ممکن ہے بنانے والے ایک عام انسان ہو, عرب زبان ہو, فارسی زبان ہو, انگلش زبان ہو, اردو زبان ہو, تو یہ الفاظ بنانے والے ہوتے ہیں. الفاظ الگ چیزیں, الفاظ اس کی جگہ آپ کر دیں اسم. یہ اسم ہے, اور جن چیزوں کے لیے ہے اس کو کہیں گے مسمى, اس کو کہیں گے مسمى. تو بس آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ایک لفظ ہے, ایک اسم ہے. رحمان و رحیم ایک اسم ہے جو اس کی خصوصیت, اس کی کوالٹی کو بیان کر رہی ہے. صحیح نا. الفاظ ہمیشہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. الفاظ ہمیشہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں, اپنے معنی کو بتاتے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا سا مزید آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ الفاظ کیوں بنائے جاتے ہیں. الفاظ بنائے جاتے ہیں جیسے مثال کو, اگر کوئی قوم, اگر کوئی کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تو اپنے مفہوم کو, اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے الفاظ بناتے ہیں. تو الفاظ در حقیقت اس معنی اور اس مفہوم کی عکاسی کرتے ہیں الفاظ. اب مثال کے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے پہاڑ دیکھا, تو اب آپ پہاڑ تو نہیں لے کر آئیں گے, یا پہاڑ کی طرف تو ہر جگہ اشارہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے لفظ ماؤنٹین بنایا اس پہاڑ کی عکاسی کرنے کے لیے. تو جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس معنی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کو بنائے گئے, تاکہ انسان اپنے معافی ضمیر کو, انسان اپنی بات کو سمجھا سکے. یہ الفاظ کی حقیقت ہے. بس یہاں پر کیا ہے کہ قرآن مجید خداوند متعال کی کتاب ہے, اور اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے ناموں سے. اللہ ایک نام جو خود ذات کا نام ہے, رحمان و رحیم الگ نام جو اس کی صفات کے نام ہیں. اللہ
کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ. رحمان کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ. رحیم کس کی کوالٹی ہے؟ وہ ذات. یہ سارے الفاظ بھی کہیں اس کو، اسم بھی کہیں، یہ سب کے سب اس کا وہ جو ہے وہ معنی ہو جائے گا. بس خداوند متعال نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بس خدا اپنی کتاب کی ابتدا کر رہا ہے اپنے ناموں کے ذریعے سے. وہ نام جو خدا کی عکاسی کر رہے ہیں، وہ نام جو خدا کی عکاسی کر رہے ہیں، جو خدا کا تعارف کروا رہے ہیں، خدا کے اوپر دلیل بن رہے ہیں. دلیل یعنی رہنمائی کر رہے ہیں، خدا کے اوپر دلالت کر رہے ہیں. بس جس طریقے سے خداوند متعال نے اپنی کتاب تدوین یعنی تالیف، یہ بنائی ہوئی کتاب، اس کی ابتدا اپنے ناموں سے کی، اسی طرح خداوند متعال نے اپنی کتاب تکوین کیا تھی؟ کتاب تکوین یعنی یہ عالم کون و مکان، لوح و قلم و عرش و جن و انس و فرشتے و انبیاء اور یہ سارے پہاڑ اور دنیا اور آخرت و گیلیکسی، یہ سب عالم تکوین ہیں. خداوند متعال نے اس کتاب تدوین کی ابتدا کی اپنے ناموں کے ذریعے سے. کتاب تکوین کی ابتدا کس کے ذریعے سے کی تھی؟ محمد اور آل محمد کے ذریعے سے. اور محمد اور آل محمد کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ در حقیقت خود یہ وہ ذات ہیں کہ جو خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. جس طرح الفاظ، جیسے لفظ اللہ خدا کی طرف دلیل، خدا کے لیے دلالت ہے، جس طرح رحمان و رحیم خدا کی کوالٹیز کے اوپر دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے وجود مبارک محمد و آل محمد علیہ السلام یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ذات باری تعالیٰ کے اوپر دلالت کرتا ہے. خوب کیسے دلالت کرتا ہے انشاءاللہ اپنی صدر میں یہ عرض کرتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک اسم الفاظ ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، یہ الفاظ ہیں. اس کو ہم نے کیا کہا؟ یہ اعتباری ہے. اعتباری کس کو کہتے ہیں؟ اعتباری کہتے ہیں کہ جس کو فرض کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، تو چونکہ باپ نے یا ماں نے اعتبار کیا، سپوز کیا کہ آج سے ہم اپنے بچے کا نام محمد رکھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں اعتبار کرنا. اس کو کہتے ہیں اعتبار کرنا. صحیح نا؟ تو جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، یہ ڈکشنریز کیا ہیں، یہ لغت کیا ہیں؟ یہ سب الفاظ ہیں. یہ الفاظ بنانے والوں نے بنائے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اعتبار کرنا، سپوز کرنا کہ اس میننگ کے لیے میں یہ لفظ بنا رہا ہوں. اب کون بنانے والا ہے، کس طریقے سے یہ پوری کی پوری لینگویج بنتی ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے. اسی طریقے سے انسان اب جب اپنے بچے کا نام رکھتا ہے تو در حقیقت اپنے بچے کے لیے ایک لفظ کو اعتبار کرتا ہے، میم ہے میم دال محمد کے لفظ کو. صحیح نا؟ یہ لفظ محمد کو آپ نے، لفظ الگ ہے، اس محمد جو آپ کا بچہ ہے وہ اس کی ذات الگ ہے. صحیح نا؟ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں لفظ اللہ کے ذریعے سے. یہ جو الف، لام اور ہے اللہ، یا ALLAH اللہ، یہ رحمان، یہ رحیم، یہ تو لفظ ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس ذات کی عکاسی، اس کے اوپر دلیل ہے. تو ان اسماء کو کیا کہیں گے؟ ان اسماء کو کہیں گے یہ اسماء اعتباری ہے. اسماء اعتباری ہے، سپوز کیے ہوئے ہیں. اسم جعلی ہے، اعتبار بھی کہتے ہیں اور جعلی بھی کہتے ہیں. اور کچھ خدا کے ایسے اسماء ہیں جو اعتباری نہیں ہیں بلکہ حقیقی ہیں. اس کو کہتے ہیں حقیقی، اسماء حقیقی، اسماء تکوینی. اسماء کا کام کیا ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. اسم کا کام کیا ہے؟ اسم ہمیشہ اپنے مسمى کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے. اسم اپنے ہمیشہ مسمى کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ اگر آپ کو پانی سمجھانا ہے سامنے والے کو کہ مجھے پانی پینا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ لفظ پانی بولیں گے. تو لفظ پانی یہ اسم ہے، وہ مسمى وہ لکوڈ ہے.
تو اسم کا کام کیا ہے؟ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم یعنی وہ جو اپنے مسمى کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے. اسم وہ جو اپنے مسمى کے اوپر دلالت کرتا ہے. اسم ہمیشہ اپنے مسمى کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام سے، اب یہ لفظ ہے، لفظ اللہ کے ذریعے سے جو رحمان ہے، لفظ رحمان کے ذریعے سے، لفظ رحیم کے ذریعے سے. بس خداوند متعال نے اپنی کتاب تدوین یعنی قرآن مجید کا آغاز کیا الفاظ کے ذریعے سے، اسم کے ذریعے سے. یہ اسم کیا ہے؟ اسم اعتباری ہے، اسم اعتباری ہے، جعلی ہے. کچھ اسم حقیقی ہوا کرتے ہیں یعنی اس کا خارج میں وجود موجود ہے. وہ کون ہے؟ خدا نے اپنی کتاب تدوین کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے. خدا نے اپنی کتاب تکوین کا آغاز کس کے ذریعے سے کیا تھا؟ سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو کریٹ کیا؟ کس چیز کو خلق کیا؟ نور محمد و آل محمد کو کریٹ کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جو محمد و آل محمد ہیں یہ تو وجود ہے ظاہری، یہ لفظ تو نہیں ہے، یہ تو حقیقی وجود ہے. تو اس کو کہیں گے اس میں تکوینی، اس میں جعلی نہیں ہے، اس میں اعتباری نہیں ہے، بلکہ اس میں حقیقی ہے اور اس میں تکوینی ہے، اس میں واقعی ہے. بس خدا کے دو اسم ہو گئے. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مسمى کی طرف ہدایت دے، جو مسمى کے اوپر دلالت کرے. لفظ اللہ بھی اللہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، محمد و آل محمد کا وجود بھی اللہ کے اوپر دلالت کرتا ہے. خوب، بس کیا بیان کرتے ہیں؟ آگے کوئی بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے جس طریقے سے اپنی کتاب تکوین کا آغاز اپنے اسم تکوینی کے ذریعے سے کیا تھا، اسی طریقے سے خداوند متعال نے اپنی اس کتاب تدوین کا آغاز اس میں جعلی اور اس میں اعتباری کے ذریعے سے کیا. اب ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آپ کا سوال یہ باقی رہ گیا ہو کہ کس طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، خدا کے لیے دلیل ہے، خدا کے وجود کو بیان کرنے والے ہیں، خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے ہیں. خوب توجہ کریں. دیکھیں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، خدا کی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کے لیے دلیل ہے. وہ بچپن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم سمندر کے کنارے سے گزرے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اونٹ کے پنجوں کے، اونٹ کے قدموں کے نشان ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. تو یہ اونٹ کے جو نشانات ہیں یہ دلیل ہیں اس اونٹ کے لیے، اونٹ کی گزرنے کے لیے، خود وجود اونٹ کے لیے. یہ نشانات تو اونٹ نہیں ہے نا، یہ نشانات علامت ہیں، یہ اونٹ کے قدموں کے نشانات علامت ہیں. کسی کی علامت ہے؟ تاکہ جو وہ اونٹ ثابت ہو جائے کہ یہاں سے اونٹ کا وجود ثابت ہو گیا کہ ایک اونٹ تھا جو یہاں پر تھا ایک زمانے میں. تو بس اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اونٹ کے قدم کے نشانات اسم ہیں اس مسمى کے لیے یعنی اس اونٹ کے لیے. ہو اسی طریقے سے بس آپ کیا کہتے ہیں؟ بس آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے پہاڑ اور گیلیکسی اور یہ چاند اور ستارے اور کہکشاں، یہ ساری کی ساری چیزیں دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی خدا ہے. تو یہ سب کے سب اسماء اللہ ہے، لیکن یہ اسماء اللہ ناقص اسماء ہیں. جو اسماء تام ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. حتیٰ جبرائیل نہیں ہے، حتیٰ میکائیل نہیں ہے، حتیٰ لوح نہیں ہے، حتیٰ قلم نہیں ہے، حتیٰ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے سارے انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے ہیں، اس میں ہے یہ خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، خدا کی طرف دلیل بننے والے ہیں، خدا کی عکاسی کرنے والے ہیں. لیکن یہ اتم نہیں ہے. ہم نے ایک لفظ کہا تھا اتم یعنی مکمل، تمام. اتم کا مطلب، اتم کا ٹرانسلیشن کیا نکلے گا؟ کمپلیٹ اسم، جو کمپلیٹلی خدا کے وجود کو بیان کرنے والے ہوں وہ محمد و آل محمد ہے. کہ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار مظہر صفات الہی ہیں،
مظہر صفات الہی ہے. لہذا روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنی، ہم اللہ کے نام ہیں. بس اللہ بھی اللہ کا نام ہے. محمد و آل محمد کا وجود مبارک، نہ کہ لفظ محمد، نہ لفظ علی علیہ الصلوۃ والسلام، خود وجود مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین، بنت رسول، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، خود ان کا وجود، خود یہ کیا ہے؟ یہ اسماء الہی ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف دلیل ہے. یعنی جب انسان ان کو دیکھتا ہے کہ اتنی مکمل ہستیاں خداوند متعال نے بنائی ہے، تو ہمیں خدا کے علم، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت، خدا کے وجود ہمارے لیے جو وہ ثابت ہوتا ہے. پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس طریقے سے خداوند متعال نے اپنی کتاب تکوین کو، جس طرح خداوند متعال نے اپنی کتاب تکوین کو اپنے اسماء اتم کے ذریعے سے، کمپلیٹ اسم کے ذریعے سے جو محمد و آل محمد تھے ان کے ذریعے سے آغاز کیا، تو اپنی کتاب تدوین کا آغاز بھی خداوند متعال نے اپنے مقدس نام کے ذریعے سے کیا ہے. اور وہ نام بھی کیسا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے. اور یعنی معذرت کے ساتھ کہ اقربها الى اسمه الاعظم، کہ یہ الفاظ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا ہی قریب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی انسان کی آنکھ کی سیاہی سے جو وہ قریب ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ کل کلام او امر ذی بال لم یفتح بذکر اللہ عز وجل فهو ابتر، کہ یہ اسم اعظم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کلام یا کوئی بھی اہم ترین کام کو انجام دیتا ہے اور اس کا آغاز ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ کرے تو وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے. یا امیر المومنین سے بھی اس قسم کی جو وہ روایت موجود ہے. بس یہ اگر کوئی کا بیان آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ کوئی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے، اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کرتے ہیں. کوئی نے 2 مثالیں دی ہیں اپنے اسماء کے لیے، اس میں تکوینی کے لیے 2 قرآن کی آیات بیان کی ہے. دو قرآن کی آیات بیان کی. اگر کوئی نے ایک ہے سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22. یہ 2 مثالیں کس چیز کے لیے ہیں؟ کہ کس طریقے سے اسماء تکوینی خدا کے وجود کے اوپر دلالت کرتے ہیں. یہ ام خلقوا من غیر شیء ہم او ہم نہیں معذرت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقوا من غیر شیء ام ہم خالقون، کہ 2 مثالیں دے رہے ہیں خدا اگر کوئی اسماء تکوینی کے لیے، یعنی وہ اسماء تکوینی جو ممکنات میں سے ہیں، جو دلیل بنتے ہیں خدا کے وجود کے لیے. پہلی آیت خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے یہ اسماء تکوینی، اور دوسری آیت خدا کی توحید کو بیان کرتی ہے. خدا کے وجود کو بیان کرنے کے لیے کون سی آیت ہے؟ یہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا یہ لوگ بغیر کسی شے کے خلق ہو گئے ہیں یا خود خالق ہیں؟ یہ دونوں آپشن غلط ہیں، نہ خود خالق ہیں نہ خود بغیر شے کے خلق ہوئے ہیں. یہ در حقیقت توحید کے اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے جو تسلسل اور دور کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں.
یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے یہ آیا خود من غیر شیئین بغیر کسی شے کے خلق ہو گئی ہے یا یہ سارے کے سارے خلق کرنے والے ہیں، سارے کے سارے خالق ہیں؟ چونکہ یہ دونوں آپشن غلط ہے، بس اب یہ کیا نکلے گا؟ سب کے سب جو وہ مخلوق خدا ہیں، اور یہ خالقیت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور سورہ 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 یہ توحید کے اوپر یہ اسماء تکوینی توحید کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان میں اگر متعدد خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ بس عدم فساد یعنی کائنات میں فساد نہ ہونا، کائنات کا اصلاح شدہ ہونا، کائنات کا بالکل تمام نقص اور عیب سے صاف اور پاک ہونا، یہ خدا کی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ بس یہ دو قرآن کی آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اسماء تکوینیہ ہیں، جو ممکنات میں سے ہیں، جو دلالت کرتے ہیں خدا کی خالقیت کو، کہ ایک خدا خالق اس کے یعنی ایک وجود خالق کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور دوسری آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ خالق جو کہ وہ توحید ایک ہے۔ خوب آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آغا خوئی کی ایک عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ آغا خوئی گویا اس کے لیے دلیل لے کر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عالم کتاب تکوین کا آغاز خدا نے اپنے اسم تکوین تام کے ذریعے سے کیا، اسی طریقے سے خدا نے اپنی کتاب تدوین کا آغاز بھی اپنے اسم جلالہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کیا۔ اب اگر یہ دلیل ہے تو خب دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ آیا باتیں ساری صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، باتیں ساری صحیح ہے، لیکن دلیل یہ بظاہر مشکل ہے۔ آگے کوئی ایک بات کرتے ہیں، اس کو ہم مستقل ایک الگ سے دلیل اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں، وہ ایک مناسب بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خداوند متعال نے جو اپنی کتاب کو بھیجا یا رسول کو بھیجا، تو وہاں پر ہمیشہ خداوند متعال نے اس ارسال رسول یا ارسال الرسول اور انزال الکتاب کو اپنی ہدایت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203 ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے ہدایت ہے اور رحمت لقوم یؤمنون۔ یا سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ قرآن مومنین قرآن جو وہ سینوں کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، وہ ہدا اور ہدایت دینے والی ہے، رحمت اور بشارت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، تو ہر جگہ قرآن اور یا انبیاء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ارسال الرسول اور انزال الکتاب کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا ممکن ہم یہ کہیں کہ چونکہ انزال قرآن چونکہ رحمت الہی کا سبب بنتا ہے، لہذا خداوند متعال نے رحمان اور رحیم کے ذریعے سے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا۔ یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ الحمد کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ الحمد، یہ حمد 4 الفاظ ہیں۔ یہ چار الفاظ ایک دوسرے سے بہت ہی
قریب قریب ہیں. ایک حمد ہے، ایک مدح ہے جس کو مدح کہیں گے، اردو میں مدح کہیں گے، ایک شکر ہے اور ایک تسبیح ہے. تسبیح یہ 4 الفاظ ہیں. اب ان چاروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ حمد کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حمد کا اپوزٹ آتا ہے ملامت کرنا. حمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد یعنی کسی کی تعریف کرنا، اس کے اچھے فعل اختیاری پر، اس کے اچھے کام کے اوپر جو اختیاری ہو. لیکن 2 قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک کام اختیاری ہوتا ہے، ایک کام غیر اختیاری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک خوبصورت پتھر ہے، ایک خوبصورت پھول ہے، ایک خوبصورت منظر ہے، تو یہ ایک خوبصورت شخص ہے، تو اس کی جو خوبصورتی ہے یہ غیر اختیاری ہے. یہ اس پھول کے اختیار میں نہیں کہ وہ خوبصورت ہو، اس شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہو. بس ایک اچھا کام، خوبصورت کام جو اختیاری ہو، اس کی جب تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں. اس کو حمد کہتے ہیں. اچھا، اب یہیں سے ہم اس کو مدح کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. مدح کس کو کہتے ہیں؟ مدح یعنی مدح یہ عام ہے. مدح عام ہے، چاہے آپ کسی کے اچھے فعل اختیاری پر مدح کریں یا غیر اختیاری پر مدح کریں. مثال کے طور پر آپ کسی پھول کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو حمد نہیں کہتے، اس کو مدح کہتے ہیں. یا آپ کسی انسان کے اچھے کام کی آپ تعریف کریں تو مدح کر رہے ہیں. تو مدح عام ہے، مدح عمومی ہے. فعل اختیاری کی تعریف کو بھی کہتے ہیں اور فعل غیر اختیاری کی تعریف کو بھی کہتے ہیں. جبکہ حمد جو ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف فعل اختیاری، اچھے فعل اختیاری کو کہتے ہیں. جب تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں. بس حمد اس لحاظ سے خاص ہو گیا اور مدح اس لحاظ سے عام ہو گیا. لیکن اچھا، یہ ایک فرق ہو گیا. اب آئے ہم حمد پہ بات کرتے ہیں، ابھی مدح کو چھوڑ دیں. مدح، اچھا، حمد جو ہے جب انسان حمد کرتا ہے تو ممکن ہے حمد کرنے والا اس کے اوپر جس کی حمد کی جا رہی ہے اس نے احسان کیا ہے، یا اس نے اس پر احسان نہیں کیا ہے. جیسے مثال دوں کہ خداوند متعال نے مجھے احسان کیا، مجھے رزق دیا تو میں نے خدا کی حمد کی. تو میں جو حمد کرنے والا ہوں، خدا نے خود مجھ پر احسان کیا. ایک دفعہ ممکن ہے میں حمد کروں خدا کی ایک اس کے اچھے کام کے اوپر، لیکن وہ احسان مجھ پر نہ ہو. جیسے خداوند متعال نے اس خوبصورت دنیا کو خلق کیا، خوبصورت دنیا کو خدا نے خلق کیا، یہ اس کا فعل اختیاری ہے، یہ اس کا اپنا خود ایک ایکٹ ہے، اس کا کام ہے یہ، اور اچھا کام ہے، خوبصورت کام ہے. لیکن مجھ پر تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ ایک اچھی سی دنیا خلق کی ہے خدا نے. بس حمد اس لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے کہ چاہے حمد کرنے والے پر احسان ہو، چاہے حمد کرنے والے پر احسان نہ ہو.
شکر اور حمد میں کیا فرق ہے؟ شکر اور حمد میں فرق کیا ہے؟ حمد ہمیشہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہمیشہ تعریف الفاظ کے ذریعے سے ہے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن شکر ضروری نہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے ہو، بلکہ انسان خدا کی عظمت کو احساس کرتا ہے اور اس کا دل شکر کرنے والا بن جائے تو یہ کافی ہے. چاہے زبان سے ہو، چاہے قلب سے ہو، چاہے عبادت کے ذریعے سے ہو، چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، یہ سب شکر کے مصادیق ہیں، جبکہ حمد ہمیشہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہی ہے. بس توجہ کیا آپ نے کہ حمد کی ادائیگی الفاظ کے ذریعے سے، شکر کی ادائیگی عمومی طور پر ہے. بس اس لحاظ سے شکر عام ہو گیا اور حمد خاص ہو گیا. لیکن دوسرے اینگل سے حمد عام ہو جائے گا اور شکر خاص ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شکر فقط اس وقت انسان کرتا ہے جب خود شکر کرنے والے کو کوئی نعمت ملی ہو. انسان شکر کب کرتا ہے؟ جب انسان کو کوئی نعمت ملی، کوئی بلا ٹلی. آپ کہیں کہ بھائی ہمارے بچے کو بھی اگر بلا ٹلتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، ہمارے عزیز کو بھی بلا ٹلتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت آپ سے ریلیٹ کرتی ہے. تو شکر ہمیشہ جس کو نعمت ملتی ہے وہ کرتا ہے، جبکہ تعریف ایک عمومی ہے، جس کے اوپر احسان نہ ہو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ شکر اور حمد میں ایک اینگل سے حمد عام ہے اور شکر خاص ہے. اب یہ جب تک کاپی پین سے لے کر نہیں بیٹھیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. بس حمد جو ہے وہ ایک اینگل سے عام ہے اور شکر خاص ہے. کس لحاظ سے حمد عام ہے؟ کہ جس کے ساتھ احسان کیا ہو وہ حمد کرے تو بھی حمد ہے، اور کسی اور کے لیے اگر اچھائی ہو تو بھی حمد کی جائے تو حمد ہو جائے گی. لیکن شکر فقط کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر جس کو نعمت ملی وہی شکر کرے گا. بس اس لحاظ سے شکر خاص ہو جائے گا. اور حمد خاص ہے کیونکہ وہ زبان سے ادا ہوتا ہے، اور شکر عام ہے کہ وہ زبان کے علاوہ سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے. بس یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ ان تینوں کے درمیان اس فرق کو ملاحظہ فرمایا. کہ لفظ حمد کہاں استعمال ہوتا ہے اور مدح کہاں استعمال ہوتی ہے، شکر کہاں استعمال ہوتا ہے. چوتھا لفظ میں نے کون سا کہا تھا؟ تسبیح. اچھا، مدح آپ انسان کی بھی کر سکتے ہیں، غیر انسان کی، یعنی انسان کی بھی کر سکتے ہیں، خدا کی بھی کر سکتے ہیں. لیکن قرآن میں کہیں بھی مدح نہیں آئی ہے جیسا کہ نقل کیا گیا ہے. نقل کیا گیا کہ قرآن میں کہیں پر بھی لفظ مدح نہیں آئی ہے، لفظ مدح نہیں آیا ہے. اور لفظ مدح قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اب تسبیح اور الحمد کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں. الحمد کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں الحمد کو تھوڑا سا معنی بیان کر دوں. حمد غیر خدا کی ہو سکتی ہے، حمد غیر خدا کی ہو سکتی ہے، لیکن لفظ الحمد یہ غیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ کون سی خصوصیت ہے؟ مثال کے طور آپ کہہ سکتے ہیں حمد تو زیدن، میں نے زید کی حمد کی، اس کی تعریف کی. لیکن الحمد لزیدن یہ نہیں ہو سکتا ہے، الحمد لبکرن یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حمد کے اوپر جو الف لام داخل ہے،
اس ال کی اپنی خود ایک میننگ ہے. وہ کیا ہے میننگ؟ ال کی میننگ یہ ہے کہ ساری کی ساری حمد صرف خدا کے لیے ہے. اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام استغراق. الف لام استغراق یعنی استغراق کہتے ہیں سب کے سب، ساری کی ساری ہم صرف خدا کے لیے ہیں. ساری کی ساری ہم صرف خدا کے لیے ہیں. یہ لفظ الحمد غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. ہاں آپ کہیں میں نے زید کی حمد کی فلاں کام میں، تو یہ ہو سکتا ہے ایک پرٹیکولر کام میں، لیکن الحمد کا استعمال غیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح لفظ سبحان غیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم ان دونوں کے آپس میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کمپیریزن کرتے ہیں حمد اور تسبیح کا. تسبیح کے لیے ہمیشہ عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ہم تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ تسبیح میں ایک اللہ اکبر ہے، ایک الحمدللہ ہے اور ایک سبحان اللہ ہے. وہ جو اصل تسبیح ہے وہ سبحان اللہ ہے. تسبیح از ایکول ٹو سبحان اللہ. تسبیح از ایکول ٹو سبحان اللہ. تسبیح ہمیشہ سبحان اللہ کے لیے کہتے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم خدا کی تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ. جیسے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نسبح بحمدک. نسبح بحمدک یعنی خدایا ہم نے تیرے حمد کے ذریعے سے تیری تسبیح کی، تیرے حمد کے ذریعے سے تیری تسبیح کی. تو یہ جو تسبیح ہے، تسبیح یہ سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ اور تسبیح یا سبحان اللہ ہی سے تسبیح نکلا ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے الحمد کا مطلب دیکھیں. الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمد کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہے. ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا کے سارے کام بہترین ہیں. کیونکہ ہم کس پر کرتے ہیں؟ ہم کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ فعل اختیاری حسن. فعل اختیاری حسن پر ہمیشہ حمد ہوا کرتی ہے. تو خدا کے جو کام ہیں، خدا کے جو کام ہیں اس کو کہیں گے فعل. وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس کو کہیں گے فعل اختیاری. وہ سارے کے سارے حسن اور اچھے ہیں تو کہیں گے حسن، تو کہیں گے فعل اختیاری حسن. کیونکہ ساری کی ساری حمد خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے. ساری کی جتنی حمد ہے غیر خدا کی لسن، اگر توجہ کریے جملہ میرا دیکھ کر توجہ کیجیے گا. غیر خدا کی اگر حمد ہے، اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا. غیر خدا کی اگر حمد ہے تو مجازن ہے، حقیقی نہیں ہے. حقیقی حمد کس کی ہے؟ صرف اور صرف خدا کی ہے. اچھا، حمد میں پازیٹیو اینگل ہے. حمد میں پازیٹیو اینگل ہے. یعنی پازیٹیو کس کو کہتے ہیں؟ ہونا. نیگیٹو کے مقابلے میں پازیٹیو. جتنے بھی دنیا میں اچھے کام ہیں، نہیں غلط لفظ ہے، دنیا میں سارے کے سارے اچھے کام یہ خدا کے ہیں، لہذا ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہیں. تو اس کو کہیں گے پازیٹیو. تسبیح کیا ہے؟ نیگیٹو اینگل ہے. وہ پازیٹیو اینگل ہے، یہ نیگیٹو اینگل ہے. تسبیح کا معنی کیا کریں گے؟ کہ خداوند متعال تمام عیوب اور تمام عیب اور تمام نقص سے پاک ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ نیگیٹو اینگل ہو گیا. خدا کا خود ذات خدا میں اور خدا کے کام میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تنزیہ کرنا، پاک کرنا. آپ نے ذات خدا کو پاک کیا. تسبیح کرتے تو کیا کرتے ہیں آپ؟
جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح میں کیا کرتے ہیں؟ آپ خدا کو تمام عیوب سے پاک کرتے ہیں. جب آپ نے کہا نا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ذات اللہ سبحانہ و تعالی کو تمام عیب سے پاک قرار دیتا ہوں. وہ سوال، خدا کو تمام عیب سے پاک قرار دینا یہ پازیٹیو اینگل ہے یا نیگیٹو اینگل ہے؟ نیگیٹو اینگل ہے، کیونکہ آپ مائنس کر رہے ہیں خدا سے ہر عیب کو. جسے ہم کہتے ہیں نا صفات ثبوتی. اور توجہ کریں، بس یہ جو تسبیح ہے یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ آپ نیگیٹیوٹی کو خدا سے نکال رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں خدا کی ذات کو. تو اب آپ دیکھیں کہ حمد اور تسبیح کے درمیان کتنی سملرٹی ہے، کتنا سملر ہے کہ حمد پازیٹیو اینگل سے ہے اور تسبیح نیگیٹو اینگل سے ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ خدا میں ساری کی ساری اچھائیاں ہیں تو آٹومیٹک ساری کی ساری برائیاں ختم ہو گئی. اور جب آپ نے خدا سے ساری نیگیٹیوٹی کو نکال دیا، اٹ مینس کہ خدا کے مطابق ساری کی ساری پازیٹیوٹی ہے. تو جو کیا آپ نے بس یہ تسبیح اور حمد کے درمیان جو وہ کمپیریزن آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا. اب ایک نقطہ یہاں پر قابل توجہ ہے، اس کو ہم فی الحال اشارتاً ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. چونکہ اس کے اوپر ہمیں کوئی مطلب ایسا خاص ملا نہیں. سورہ شورى آیت نمبر 5، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. والملائکہ یسبحون بحمد ربہم. دیکھیں یسبحون کیا ہے؟ تسبیح ہے. بحمد ربہم یعنی ملائکہ اپنے رب کے حمد کے ذریعے سے تسبیح کرتے ہیں. یہاں لفظ تسبیح بھی آیا ہے، حمد بھی آیا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 13، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. رعد کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کی جو بارش کے وقت بادل جو گرجتے ہیں اس کو رعد کہتے ہیں. کہ رعد تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کے ذریعے سے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کہ دنیا میں کوئی بھی شے نہیں ہے مگر خدا کی حمد کے ذریعے سے تسبیح کرتے ہیں. وہ اب دیکھیں یہ تینوں آیتوں کو ملاحظہ فرمائیں. یا ملائکہ نے جب حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا تو ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ نسبح بحمدک. وہاں پر بھی تسبیح اور حمد دونوں کا لفظ آیا تھا. تو اب اس کو کس طریقے سے معنی کریں گے؟ کیونکہ یسبح نیگیٹو اینگل ہوتا ہے اور حمد پازیٹیو اینگل ہے، کہ اگرچہ دونوں کا اینڈ ایک ہی ہے. آپ تمام عیب سے کسی کو پاک کریں تو خود بخود مکمل طور پر ایک اچھی چیز ہو جائے گی. یا ساری کی ساری اچھائیاں بھر دے تو اس میں نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. تو اب یہاں پر ایک ظاہر جیسے علامہ طباطبائی نے یہ ایک لفظ کہا کہ تسبیح کو اصل قرار دیا ہے، جبکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں. آپ اس کا ترجمہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ملائکہ اللہ اپنے رب کے حمد کے ذریعے سے تسبیح کرتے ہیں، یعنی حمد کو تسبیح کے لیے محور اور کرائٹیریا قرار دیتے ہیں. تو حمد در حقیقت اصل ہے اور تسبیح جو وہ خاص ہے، یعنی تسبیح سیکنڈری ہے. اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے تسبیح کرتے ہیں، یعنی خدا کی جب حمد کی، جب سارے کے سارے کمالات کو بیان کر دیا
سارے کے سارے اچھائیوں کو خدا کو بیان کر دیا تو خود بخود کیا ہو گیا؟ خدا کی تسبیح ہو گئی، خدا میں سے نقائص ختم ہو جائیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ بس خدا کے اپنے رب کے حمد کے ذریعے سے تسبیح کرتے ہیں خدا کو، خدا کے نقائص اور خدا کے نقص اور خدا سے عیب کو پاک کرتے ہیں حمد کے ذریعے سے. حمد کے ذریعے سے کیسے خدا پاک ہوگا؟ جب آپ نے خدا کے تمام کمالات بیان کر دیے تو خود بخود جو وہ خدا جو وہ پاک ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ان آیات کا ظاہری جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ بحسب ظاہر یہی ہے. اگرچہ ہم نے کہا کہ یہ آخوئی وغیرہ یا کسی نے نہیں دیکھا میں نے کہ جس نے ان آیات کو جس میں تسبیح کا لفظ بھی آیا ہے اور حمد کا لفظ بھی آیا ہے اس کو کس طریقے سے ملائیں گے. اس کا ترجمہ ظاہری طور پر یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، کہ اپنے رب کی حمد کے ذریعے سے تسبیح کر رہے ہیں، یعنی خدا کے نقائص کو ختم کر رہے ہیں، خدا کو منزہ کر رہے ہیں، خدا کو پاک کر رہے ہیں، حمد کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اب یہاں تک ہم جو آج کی حد تک گفتگو رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس مزید حمد کے اوپر گفتگو رہے گی اور آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا آپس میں کیا ارتباط ہے، کیا کنیکشن ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.